اعجاز صاحب نے سوال کیا تھا کہ اونٹنی کا پیشاب جو ہے یہ پاک ہے یا ناپاک؟ حلال جانوروں کا پیشاب جو ہے ہمارے نزدیک فقہائے احناف کے نزدیک ناپاک ہے، اور اس پر وہ احادیث ساری کی ساری جو مطلق ہیں پیشاب کے حوالے سے وہ منطبق یعنی ان سے استدلال کیا جاتا ہے۔ جیسے آقا کریم علیہ السلام نے ایک شخص وہ جو پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور اس کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، تو آپ نے ایک ٹہنی توڑ کر اس کی قبر پہ لگائی، تو وہاں پر مطلق پیشاب کا ذکر ہے۔ یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ شخص کسی جانور کے پیشاب سے نہیں بچتا تھا یا یہ انسانوں کے پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ تو جو مطلق پیشاب سے ممنوع کرنے والی روکنے والی احادیث ہیں اور اسے ناپاک قرار دینے والی، ان سے فقہائے احناف کا استدلال ہے، لہذا اونٹنی کا پیشاب بھی ہمارے نزدیک ناپاک ہے، لہذا وہ بالکل بھی قابل استعمال یا کسی جگہ پہ لگتا ہے تو اسے دھویا جائے گا اور دھو کر نماز وغیرہ کا سلسلہ کیا جائے گا۔ ہاں، کچھ فقہا کے نزدیک اونٹنی کا پیشاب ہے یہ ناپاک نہیں ہے، بلکہ بیماری وغیرہ کے معاملے میں اسے پیا بھی جا سکتا ہے۔ وہ کچھ فقہا ان کی دلیل مدینہ شریف کے اندر جو چند لوگ آئے تھے علاج کے لیے، پیٹ کے علاج کے لیے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے انہیں اونٹوں کا دودھ اور پیشاب ملا کر پینے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، جس سے ان کی بیماری جاتی رہی، اور اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر یہ ناپاک ہوتا تو میرے آقا کریم علیہ السلام کیسے ان کو اجازت دیتے۔ تو یاد رکھیے کہ آقا کریم علیہ السلام جو تھے وہ آپ پر وحی آتی تھی اور آپ علم غیب اللہ تعالیٰ کے اذن سے رکھتے تھے، اس لیے آپ کو بتایا گیا تھا کہ ان کے جو بیماری کا علاج اسی میں ہے، اسی وجہ سے اس کی ایک مخصوص وقت کے لیے اجازت دی، اور بعد میں ایسا نہیں کہ وہ اس کی اجازت کو برقرار رکھا۔ اور ابھی بھی اگر قطعی یقین ایسا ہو جائے کہ اس کا علاج جو ہے اسی میں ہے، اگر قطعی یقین ہو جائے تو اس کا علاج کے لیے اس کا جواز ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک بندہ بھوک سے مر رہا ہے، ویسے خنزیر کھانا حرام ہے، لیکن اس کے سامنے سوائے خنزیر کے اور کوئی چیز نہیں، تو اسے حکم ہے کہ وہ خنزیر کھا کے اپنی جان بچائے، کیونکہ یہاں پہ علاج مقصد ہے، جان بچانا مقصد ہے، وہاں بھی ان کی جان بچانا مقصد تھا۔ تو وہ ایک ناجائز چیز کا ایک مخصوص وقت کے لیے حلال کر دینا کچھ اور بات ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے اسے پاک کر دینا یہ استدلال فقہائے احناف کا نہیں ہے، بلکہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں اس حدیث کا اس طرح۔ تو یہ تھی وہ پوری بحث اونٹنی کے پیشاب کے حوالے سے جو آپ نے کیا، اور یہ ناپاکی ہمارے نزدیک، اور اس پر ہمارے پاس ادلہ ہے، اور ادلہ قویہ، اور جو ان کے پاس دلائل ہیں اس کے جوابات بھی ہمارے ساتھ ہیں۔